الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الحنین الرعوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جمعۃ المبارک کے بابرکت دن اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے دوران خطبہ ایک آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے حق کو سچ بیان کرنے کی اور سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالیجا نبی کریم علیہ السلام کی نسبت رکھنے والی ہر شے باکمال اور لاجواب ہے۔ جس شے کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی صحبت، سنگت، نسبت حاصل ہو گئی، وہ کائنات کے اندر انتہائی متبرک اور انتہائی خوشبخت شے ہو گئی۔ آج میں نے جو نبی کریم علیہ السلام کے ذات اقدس پہ نازل ہونے والی لا ریب اور لا شک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا ایک مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ان کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ،
اور جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، وہ کفار پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں وہ بڑے نرم دل اور نرم مزاج ہیں، تراہم رکعا سجدا، اور جب تم انہیں دیکھو گے تو یا تو رکوع کے اندر دیکھو گے یا سجدے کے اندر دیکھو گے۔ عمومی اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے جس صحابی کو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ ساری خوبیاں نظر آتی ہیں، اور صحابیت ایک ایسا درجہ ہے جو نہ عبادت سے حاصل ہوتا ہے، نہ صدقہ و خیرات سے حاصل ہوتا ہے، نہ علم و تقوی سے حاصل ہوتا ہے، نہ حکمت و فلسفہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ اگر اعزاز حاصل ہوتا تھا تو نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے اندر جو بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحبت سنگت میں بیٹھ گیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اس کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا۔ آج اس دور کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں، جس بزرگ کے بارے میں ان لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو کہ جناب اس بزرگ کو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت خواب میں ہوتی ہے، یہ جاگتے ہوتے ہیں، لوگ اس بندے کا تذکرہ بھی خوشی کے ساتھ سننا چاہتے ہیں کہ یار اس بندے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے، چاہے وہ سوتے ہوئے یعنی نیند کی حالت میں ہو یا جاگتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہو۔ ان کا ذکر کتابوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، ان کا ذکر سننا ہم اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے اکثر لوگ یہ حوالہ ساتھ میں ضرور دیتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جنہیں جاگتے ہوئے 72 مرتبہ میرے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ یہاں میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، عالی جاں اگر امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت ان کی بات ثقہ ہے، ان کی بات کے اندر وزن ہے، ان کے دلائل مضبوط ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے بھی ہیں کہ جناب امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو میرے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری بخاری نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھی ہے، تو جب بھی ان کا یہ ذکر ہوتا ہے لوگوں کی آنکھیں رشک کی وجہ سے بہنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب اتنا بڑا احساس کہ خواب میں میرے مصطفیٰ کی زیارت ہونا یا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں خواب کے اندر بیٹھ کے بخاری پڑھنا، علی جا اس کو اعزاز سمجھا جاتا ہے، تو پھر ان لوگوں کا اعزاز کیا ہوگا کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے اندر میرے مصطفیٰ کے قدموں کے اندر بیٹھ کے خود میرے مصطفیٰ سے دین کو سنا ہوگا اور خود میرے مصطفیٰ کے
ید اللہ والے ہاتھوں کے اندر ہاتھ دے کے کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ امام جلال الدین سیوطی کا مقام بلند ہے، امام عبد الوہاب شعرانی کا مقام بلند ہے، بلکہ جس کو بھی میرے مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے اسے اعزاز حاصل ہوتا ہے، اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ لیکن ان صحابہ کا مقام کتنا ہوگا جنہوں نے ظاہری زندگی کے اندر ان آنکھوں کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی زیارت کی، ید اللہ والے ہاتھوں کے اندر ہاتھ دیا، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی زیارت کی، میرے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی، میرے مصطفیٰ کی داڑھی مبارک کی زیارت کی، میرے مصطفیٰ کی صحبت اور سنگت کو پایا ہے، ان صحابہ کا مقام کتنا ہوگا؟ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ ہر شے بندہ اگر سوچنا چاہے، بندہ صوفی بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، پیر بن سکتا ہے، راہبر شریعت بن سکتا ہے، شیخ الحدیث بن سکتا ہے۔ ارے بندہ عبادت کر کر کے ولایت کا درجہ پا سکتا ہے، لیکن یاد رہے اس بات پہ متفق ہیں، سارے کے سارے لوگ متفق ہیں کہ جناب بندہ ولی ولایت کے پھر درجے غوث قطب ابدال غوثیت تک بندہ پہنچ سکتا ہے، لیکن صحابہ کبھی نہیں بن سکتا۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ یہ اعزاز ایسا ہے۔ اور پھر دیکھیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی شان کتنی ہے، جو ان میں بھی مراتب ہیں، درجات ضرور ہیں، لیکن میں ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں ایک رکھ دیتا ہوں کہ ایک صاحب آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ کے اس نے یہ کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ کے اب کلمہ طیبہ پڑھا، نہ اس کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھی ہے، نہ کوئی روزے کا وقت ملا ہے کہ روزہ رکھ سکے، نہ اتنا وقت ملا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی معیت میں مشرکین اور کفار کے ساتھ جنگ کر سکے، نہ کوئی صدقہ و خیرات کا وقت ملا ہے، یعنی کسی اور عمل کا وقت بھی نہیں ملا۔ بس میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، کلمہ طیبہ پڑھا، چند لمحوں کے لیے میرے مصطفیٰ کی ایمان کی حالت میں صحبت اور سنگت کو پایا ہے۔ اس بات پہ سارے اتفاق کرتے ہیں کہ بعد میں آنے والا شخص جس کی کروڑ نہیں، ارب نہیں، کھرب سال عمر ہو اور وہ عمر کس انداز میں گزارے، فرمایا رات ساری عبادت کرتے ہوئے گزارے اور دن کو روزہ رکھ کے دائرہ اسلام کے اندر لوگوں کو داخل کرتا پھرے، یا اسلام کی کلمے کو سر بلند رکھنے کے لیے کفار کے ساتھ جنگ کرتا رہے، اگر ارب سال بھی اس کی زندگی اسی حال میں بھی گزرے، اس چند لمحوں والے صحابی کی شان کو یہ نہیں پہنچ سکتا۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ اور بڑی ایک خوبصورت مثال دی گئی ہے، مشہور ہے کہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ جناب حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، کہ جن کے صرف 2 سال حکومت کی ہے، صرف 2 سال حکومت، اور اس 2 سال کے اندر ایسا سسٹم اور نظام دیا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے ملکوں کے اندر لوگ ہاتھ پہ زکوٰۃ کے پیسے لے کے ہر گلی ہر چوراہے پہ جاتے کہ یار کوئی مستحق ہے تو لے لے، ہر بندہ کہتا نہیں ہمیں حاجت نہیں ہے، ہم مستحق بھی نہیں ہیں۔ غربت کا خاتمہ ہو گیا، انصاف ہی انصاف، اس لیے تو عمر ثانی کہا جاتا ہے کہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور واپس آ گیا، اور آپ کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور کے اندر اکثر معاملات جو ہیں وہ صحابہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت والے معاملات کو سر انجام دیا گیا، لیکن صحابی نہیں۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک سوال کیوں اٹھتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا مرتضیٰ کے درمیان کچھ رنجشیں، کچھ معاملات چلے، وہ ہر بندے کے
سمجھنے سے اوپر کی باتیں ہیں، لیکن یاد رہے حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا مرتضیٰ کے درمیان جتنے بھی معاملات ہوئے، ان معاملات کے اندر حق حضرت علی شیر خدا کے ساتھ تھا، حق پہ حضرت علی تھے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ دوسری طرف بھی حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، وہاں زبانوں کو تان کرنے سے روک دیا گیا۔ آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ کریں، آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ حضرت امیر معاویہ کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں، آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نازیبا نامناسب جملے کہنا شروع کر دیں۔ آج کے اس دور کے اندر کوئی جتنا بڑا پیر فقیر جو بھی ہو، وہ صحابی رسول کی شان کو تو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ دور کی بات، صحابی تو دور کی بات ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اسلام کی حالت میں، یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اسلام کی حالت میں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا یعنی صحابی ہو گیا، یا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی تابعی ہو گیا، کہ جس نے صحابی کی زیارت کر لی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اسلام کے ساتھ میری زیارت کرنے والا اور اسلام کے ساتھ میرے صحابی کی زیارت کرنے والا، فرمایا اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں جلائے گی۔ اب جس کو دیکھنا اسلام کی صورت میں، جس کو ایمان کی حالت میں دیکھنا، جب صحابی کو دیکھا جائے تو بندہ جہنم کی آگ سے بری ہوتا ہے، پھر ہم کو نہ ان کے بارے میں بکواس کرنے شروع۔ اور یاد رکھو، میں برسر منبر کہتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں کہ اہل سنت حضرت امیر معاویہ اور مولا مرتضیٰ کے درمیان برابری کا کوئی بھی اہل سنت، کوئی مجھے ایک سنی بھی دکھا دے، علماء تو بہت اونچے والے مرتبے والے ہیں، ایک سنی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو کہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی ایک درجے میں ہیں۔ بلکہ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ میں کہتا ہوں بے شمار درجے حضرت علی مولا مرتضیٰ حضرت امیر معاویہ سے افضل ہیں، بے شمار درجے۔ کہا جائے کہ جناب ارب درجے افضل ہیں تب بھی شمار ہو رہا ہے، خرب درجے افضل ہیں تب بھی شمار ہو رہا ہے۔ جب بے شمار کا لفظ بولا گیا تو یہ اہل سنت کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ سے مولا مرتضیٰ بے شمار درجے، خرب درجوں سے بھی زیادہ، یعنی جن درجوں کو شمار کرنا بھی انسان ممکن نہیں ہو سکتا، فرمایا وہ اتنے افضل ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ حضرت امیر معاویہ میرے مصطفیٰ کے صحابی تو ہیں نا، میرے مصطفیٰ کے کاتب وحی ہیں، میرے مصطفیٰ کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی ان کو لکھتے تھے، اور سب سے بڑا درجہ یہی ہے کہ صحابی رسول ہے۔ اب پھر آؤ، جب بزرگ سے پوچھا گیا کہ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں، ان بزرگوں کا وہ جواب سنیے اور اس کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے، اور اس جواب کو اپنے دل کے اندر جگہ دیجئے۔ جہاں کہیں بھی اس معاملے کے اندر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو آپ کا جواب بھی یہی ہونا چاہیے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کی معیت میں کفار کے ساتھ جب جنگ کرنے کے لیے گئے تو جس گھوڑے پہ حضرت امیر معاویہ سوار تھے، اور وہ گھوڑا جو زمین پہ چل رہا تھا اور چلنے کی وجہ سے جو گرد و غبار اٹھ رہی تھی، وہ گرد و غبار اٹھ کے اس گھوڑے کی ناک کے اندر جو پہنچی تھی، فرمایا وہ گھوڑے کی خاک جو اس کے ناک میں پہنچی ہے یہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ ذرا بولو سبحان اللہ، سمجھ آ گئی؟ فرمایا تم صحابی کی بات کرتے ہو، صحابی گھوڑے پہ ہے، گھوڑا چل رہا ہے، اس کے چلنے کی وجہ سے زمین سے مٹی گرد و غبار اٹھ رہی ہے، وہ جو گرد و غبار، وہ جو خاک اٹھ کے اس گھوڑے کے نتھنے میں پہنچی ہے، فرمایا وہ خاک بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، کیونکہ اسے میت میرے مصطفیٰ کی میت حاصل ہے۔ آج جس کو چند جملے آ جاتے ہیں وہ ممبروں پہ بیٹھ کے میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے بارے میں بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی سوچئے گا، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی سوچئے گا جنگ بدر ہے، اور جنگ بدر کن کے ساتھ ہو رہی تھی؟ آج تو جناب کسی کو مسئلہ بتایا جائے تو سامنے والا قریبی رشتہ دار ہو تو لوگ اس کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کر سکتے،
شرعی مسئلہ کے لیے بائیکاٹ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں جناب کیا کریں، آگے بھی برادری ہے، رشتہ داری ہے، تعلق داری ہے، لیکن قربان ان صحابہ پہ، قربان ان کے ایمان پہ، قربان ان کی شان پہ کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی معیت میں جب جنگ بدر کے لیے جاتے ہیں، آگے کوئی روم کے لوگ نہیں ہیں، آگے کوئی چین کے لوگ نہیں ہیں، آگے کوئی وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف پہچانتے نہیں، کسی کا آگے بھائی کھڑا ہے، کسی کا آگے کزن کھڑا ہے، کسی کا آگے ماموں کھڑا ہے، کسی کا آگے چچا کھڑا ہے. لیکن یہ دیکھیے ان کا ایک ہی جواب ہے کہ جناب ہمارا رشتہ دار وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ گیا ہے، چاہے اگلا جس کا باپ اور میرا باپ ایک ہو، یا اگلا جس کی ماں اور میری ماں ایک ہو، لیکن ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. رشتہ وہی ہے کہ اگر در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، غلامی رسول میں آ جاؤ، تو پھر یہ رشتہ مضبوط ہے. ہم جسمانی رشتے کو کوئی نہیں مانتے. جنگ بدر کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کا قتل کیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے ہی والد کا سر قلم کیا. کتنے رشتہ داروں نے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر بعد میں کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام لائے تو ایک دن کہنے لگے ابا جی جنگ بدر کا موقع تھا، آپ میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آئے، اب مجھے یہ تو بتاؤ یہ کتنا مشکل ہے، آگے سامنے باپ ہے یا آگے اولاد ہے، ان پہ تلوار اٹھانا، اور پھر اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، نہ کوئی زمین کے لیے ہے، نہ جاگیر کے لیے ہے، نہ کوٹھی بنگلے کے لیے ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یہ تلوار اٹھانا کتنا مشکل ہے، کبھی سوچئے گا. صرف باتیں سن سے کان سے، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالنا یہ آسان کام ہے، یہ مشکل تب ہے دیکھیے سامنے باپ ہے یا سامنے اولاد ہے. اور پھر کلمہ طیبہ پڑھ کے جب سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے مسلمان ہوئے تو ایک دن کہنے لگے حضور ابا جی جنگ بدر کا موقع تھا، آپ میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آ گئے کہ میں اگر آپ کو قتل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. لیکن اس صحابہ کے سردار کا ذرا جواب سنیے، اس عشق و محبت کے علم اور مینار کا جواب تو سنیے. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑا تھا اور کئی مرتبہ چھوڑا تھا، لیکن یاد رکھ اگر اس دن تو میری تلوار کی زد میں آتا تو واللہ مجھے اللہ کی قسم میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. اس وقت تو میرا بیٹا نہیں، میرے مصطفیٰ کا مخالف تھا. انہیں صحابہ کہا جاتا ہے. آج تو بڑی ہی مشکل ہے، بندہ کسی کو بتا دے نا بھائی کہ جناب یہ معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر بائیکاٹ کرنا ہے، لوگ رشتہ داریاں نہیں چھوڑتے. پھر اولاد اور ماں باپ کا رشتہ کتنا قریب ترین رشتہ ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں نہیں، تو کئی مرتبہ مجھے چھوڑ چکا تھا، لیکن اگر میری تلوار کی زد میں آتا میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا. اور پھر جنگ بدر کے اندر 70 لوگ جب قیدی بنا کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لاہے گئے، کفار وہ جنگ ہار گئے، 70 مارے گئے، 70 قیدی بنا کے لائے گئے. اب دیکھیے جگرا ان کا، دیکھیے یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، انہوں نے اپنی زندگی پہ گزاری ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دن مشورہ سنیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، طریقہ کار ہوتے تھے کہ جو قیدی ہوتے تھے، یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کرے. اب یہ سننے کے لیے تو آسانی سی بات ہے، میں کہہ گیا اور آپ سن گئے، لیکن اس کو کرنا کتنا مشکل ہے کہ چاہے دور کبھی رشتہ دار ہو، جب آپ کے حوالے کیا جائے جناب آپ اس کا سر قلم کریں. اور پھر وہاں تو قریبی رشتہ دار آئے ہوئے تھے. میں آپ کو ایک مشورہ ان کے ایمان کی، اس لیے تو اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان کی کسوٹی، ایمان کا ترازو، ایمان کو اگر ناپنا اور تولنا چاہتے ہو تو پھر اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے مقابلے میں رکھو. تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہے
تو پھر تمہیں مبارک ہو، تمہارا ایمان قبول ہے۔ اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا نہیں، پھر تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، ہر اچھا عمل کرتے رہو، لیکن اگر تمہارا ایمان میرے صحابہ جیسا نہیں ہے تو پھر یاد رکھو یہ ایمان تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، کیونکہ صحابہ ایک معیار بن گئے ہیں، ایک نمونہ بن گئے ہیں، ایک کسوٹی ہے۔ بس رہنے دیں، صحابہ ایک مینار بن گئے ہیں، کسوٹی، ترازو۔ ہم کوئی چیز برابر کرنا چاہتے ہیں نا تو ایک طرف اس کا باٹ، وزن کے لیے باٹ یا بٹے ہماری زبان میں کہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ شے رکھی جاتی ہے۔ فرمایا کائنات والو، اگر اپنے ایمان کو تولنا چاہتے ہو تو پھر ایک طرف صحابہ کا ایمان رکھو اور پھر اپنے ایمان کو دیکھو۔ تمہارا ایمان بھی صحابہ جیسا ہے تو فبہا، سبحان اللہ، تمہیں مبارک ہو، اور اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا نہیں تو پھر یہ سبھی باتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ہاں، جس کا جو جی چاہتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات میں کرتا چلوں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کے سارے مسلمانوں کو، قابل توجہ بات، کائنات کے سارے مسلمانوں کے ایمان کو ترازو کے اندر رکھا جائے ایک پلڑے میں، قابل توجہ بات، سارے مسلمان ان کا ایمان اکٹھا کر کے ایک طرف رکھا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور دوسری طرف صرف ایک سیدنا صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے۔ فرمایا کائنات کے ایمانوں کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کا ہے۔ صرف ایک اکلے صدیق کے ایمان کا یہ وزن ہے۔ پھر صحابہ ہر یار ہزاروں ورگا ہے، میرے مصطفیٰ کا ہر صحابی جس نے چند لمحوں کے اندر میرے مصطفیٰ کو دیکھا، اس کا یہ شرف ہے۔ اور میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ او لوگو، اپنی زبانوں کو میرے صحابہ کے بارے میں خاموش رکھو، ورنہ من سب صحابی، کہ جس نے میرے کسی صحابی کے بارے میں نامناسب جملے اپنے منہ سے نکالے، وہ چاہے پیر ہو، چاہے عالم ہو، چاہے شیخ القرآن ہو، چاہے شیخ الحدیث ہو، چاہے ملک وڈیرا چودھری جو بھی ہو، اگر من سبا صحابی کہ کسی کی زبان سے صحابہ کے بارے میں جملے نکلے، فرمایا پھر سنو فعلیہ لعنت اللہ، بس اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جتنا بڑا کوئی عالم، پیر اور شیخ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی زبان سے صحابہ کے بارے میں کوئی جملہ نکلتا ہے تو سب سے پہلی پھٹکار، سب سے پہلا جو اس پہ ہوتا ہے، فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اب مجھے بتاؤ جتنا بڑا بھی کوئی پیر ہو، جب اللہ کی لعنت اس پہ آ جائے، صرف چہروں سے نہیں دیکھا جاتا کہ جناب چہرہ سونا ہے، چہرہ تو آپ انگریزوں کو دیکھ لیجئے جن کا ایمان کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق بھی نہیں ہے۔ علی جاف میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اور رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ، بس اس پہ اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، اور ملائکہ کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور تمام جہان والوں کی اس پہ لعنت ہو۔ اس سے گناہ کیسا سرزد ہوا، ذرا دیکھیے، گناہ، زنا بھی گناہ ہے، لیکن کسی جگہ پہ آپ مجھے نہیں دکھا سکتے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہو کہ گناہ، زنا کرنے والے پہ اتنی بڑی سزا کہ اللہ کی لعنت، صحابہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور سارے جہاں کی لعنت۔ گناہ ہے، اسی طرح چوری گناہ ہے، اسی طرح جھوٹ بولنا گناہ ہے، ان گناہوں پہ بھی سزا ہے، لیکن اس سے سب گناہوں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ یا تو میرے مصطفیٰ کے بارے میں بکواس کرنا یا میرے مصطفیٰ کے صحابہ و اہل بیت کے بارے میں بکواس کرنا۔ حالی جا، میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں؟ میرا اور آپ کا علم کیا ہو سکتا ہے؟ جس جگہ سے، جن کو دیکھنے کی وجہ سے، چاہے چند لمحوں کا صحابی بھی ہو، جن کو دیکھنے کی وجہ سے ہم جنتی ہوتے ہیں، آج کوئی ملا ملوانا یا پیر شیخ اٹھے اور کہے کہ صحابہ ایسے تھے،
اس وجہ سے تو آج روز بروز ہمارے اوپر پھٹکار پڑ رہی ہے کہ یا تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں، اور پورا ایک فرقہ بن چکا ہے کہ جب ان کی اس وقت تک محفل اور مجلس پوری نہیں ہوتی جب صحابہ پہ تبرہ نہ کریں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب کیا کریں، پیر ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ ہی معافی دے ان لوگوں سے۔ یاد رہے کہ سارے گناہ، ہاں توبہ اگر کوئی کرے، بعض نے تو اتنا تک لکھا ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر کا یا صحابہ کا منکر ہو اور پھر توبہ بھی کرتا رہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ علی جان یہ کتنا بڑا نازک معاملہ ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ وطن تک قربان کر دیا، آج کا ملا ملوانا 14 صدیاں بعد جو 10 روپے دین پہ نہیں لگا سکتا، جو اپنا گھر دین پہ نہیں لگا سکتا، جو دین کے لیے ایک مہینہ نہیں چھوڑ سکتا، جو دین پہ کما حق و عمل پیرا ہی نہیں ہو سکتا، وہ اٹھے اور صحابہ پہ تبرہ کرنا شروع کر۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جس دن میرے والد محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، فرمایا 40,000 دینار، دینار سمجھتے ہیں سونے کے ہوتے تھے، 40,000 ہتھیلی کے برابر سونا، ایک سونا 40,000 دینار، فرمایا یہ میرے والد محترم کے پاس تھے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بڑھا کے کلمہ طیبہ پڑھا، اور پھر اسی دن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ اسے آپ دین پہ لگا دیں۔ اس لیے تو میرے مصطفیٰ فرما گئے ہیں کہ لوگوں مجھے سب سے زیادہ جس کے مال نے فائدہ دیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا مال ہے۔ آج میرا موضوع صرف اور صرف صحابہ تھا، لیکن ایک بات آ گئی تو پھر بیان کر دی، انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ صرف سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کریں۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور اگر کوئی بندہ، میں آپ کو ایمان کی آخری بات اور کسوٹی بتا کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں، کوئی بندہ اگر آپ کے سامنے صحابہ کے بارے میں تبرہ کرے اور آپ خاموش ہو جائیں تو پھر یاد رکھنا، اس دل کے اندر جھانکنا کہ یہ دل مردہ ہو چکا ہے، اس کے اندر اسلام ہے بھی نہیں، کیونکہ جس دل کے اندر اسلام اور ایمان ہوگا وہ کبھی صحابہ پہ تبرہ اور نامناسب بات سن ہی نہیں سکے گا۔ یہ میری طرف سے آپ کو ایک کسوٹی ہے، ایک ترازو ہے، اگر اپنے ایمان کو جانچنا چاہتے ہو، ناپنا چاہتے ہو، تو پھر جب کبھی دیکھو ایسی بات کر رہا ہے تمہارا دل مچلتا ہے کہ اس کے بکواس کی وجہ سے اس کے منہ پہ تھپڑ نہ مار دوں، تو سمجھ جانا کہ تمہارے دل کے اندر ایمان سلامت ہے۔ ارے صحابہ تو ایمان کی سلامتی کا ایک واضح نشان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ کما حق کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔